ایسا بھی شکار ہوتے ہیں کہ برے لوگوں کی توہین اور تذلیل کرنا اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں. برے لوگوں کی توہین کرنا، ان کی ذلت اور رسوائی کا سامان کرنا، معاشرے میں ان کو شرمندہ کرنا، معاشرے میں ان کو بدنام کرنا، معاشرے میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑنا، ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نیک ہیں. ہم نیک ہیں اس لیے برے لوگوں کی جتنی چاہے برائی کر سکتے ہیں، جتنا چاہے ان کی رسوائی کا سامان کر سکتے ہیں. یہ ہماری سوچ بن جاتی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو، اسلامی شریعت مومنوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ برائی سے یقیناً نفرت کریں، اور برائی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی برا ہوتا ہے تو برے آدمی سے بھی نفرت ہوگی، لیکن یہ نفرت کتنی ہوگی؟ جتنی اس کی برائی ہے. ایک آدمی مومن ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس بہت سارا خیر ہے، اس کے پاس بہت ساری اچھائیاں موجود ہیں، لیکن اس کے اندر گناہ بھی پایا جاتا ہے. اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ 10% برائی ہو تو نفرت بھی 10% کے درجے کی ہو، 90% اچھائیاں ہوں تو 90% کی اچھائی کا اس کا جو لحاظ ہونا چاہیے. لیکن جو برائی نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، وہ یہ کہ برے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتے ہیں، یہ ہمارا اپنا حق ہے. آپ کے سامنے بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ہرگز ایسی نہیں فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ جب کبھی اس قسم کی بات آئی، جب کبھی اس قسم کا کوئی مظاہرہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ ان کا نام تھا، ان کا لقب حمار تھا. ان صحابی کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کریں. آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت میں جھوٹ بول کر ہنسانا یہ جائز نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سچی باتیں کر کے اگر کسی کو خوش کرتا ہے، ہنساتا ہے، اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ صحابی ایسے ہی صحابی تھے. ان کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہمیشہ خوش رہیں. لیکن زمانہ جاہلیت میں جو عادتیں تھیں اس کا کچھ اثر یہ باقی رہ گیا تھا کہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرنے کے باوجود یہ شراب پی لیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ شراب پی لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر شراب پینے کی جو سزا کوڑے لگانے تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائے بھیج دیا. چند دنوں بعد دوبارہ شراب پی، پھر لایا گیا، لا کر اس صحابی کو دوبارہ جو سزا دی گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. نیکیاں بھی جاری ہیں لیکن ساتھ میں یہ گناہ بار بار کرتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سزا دینے کے لیے شکایت پہنچی کہ انہوں نے شراب پھر پی ہے. تو ایک آدمی نے مجلس میں سے کہا، لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر، کتنی مرتبہ اسے سزا دی جاتی ہے پھر بھی یہ آدمی باز نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں سوچو یہ تبصرہ کیسا ہے، جیسا تبصرہ میں اور آپ صبح شام کرتے ہیں. کیا کیسا آدمی ہے، کتنی مرتبہ اس کو جو ہے سمجھایا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، پھر بھی مانتا نہیں. کیسے تبصرے ہم کرتے ہیں، بہت زیادہ شدید نہیں تھا، لیکن جو تبصرہ تھا لعنہ اللہ، اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے. یہ جب بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، روک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعن، اس پہ لعنت نہ بھیجو، ما علمت، جو بات اس کے بارے میں جانتا ہوں، انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ بندہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے. میرے بھائیوں اس حدیث پہ ذرا باریکی سے غور کرنا، ذرا دیر رکنا، ذرا سوچنا. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں ایک وہ صحابی جو شراب کی سزا دو مرتبہ نہیں بار بار ان کو سزا دی جا رہی، سزا بار بار پانے کے باوجود نبی ان کے حق میں گواہی یہ دیتے ہیں کہ یہ انسان تو وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے جو آدمی برا ہے، شریعت کی جو سزا ہے اسے سزا دی جائے گی، اسے واضح نصیحت بھی کی جائے گی، اور اسلام کا اگر اختیار ہو، مسلمانوں کو اختیار ہو، تب پھر مسلمان جو واقعی سزا ہے وہ بھی دیں گے. لیکن
ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک برائی کو سبب بنا کر ہم ان کو جب کلی طور پہ ذلیل و رسوا کرنے کا سامان بنا لیں، لعنت و ملامت کا مستحق سمجھنے لگے۔ اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جس طرح اللہ کے نبی نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا، میرے بھائیو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جس بھائی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہو تو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، نفس کی خرابی کا شکار ہو کر شاید وہ غلطی کر رہا ہو، لیکن اپنی زندگی میں بقیہ نیکیوں میں وہ اللہ کا چہیتا بندہ ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک خرابی ہمیں اس کی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس کی توہین، اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بڑی خرابی ہمارے اپنے نفس کے اندر موجود ہو۔ پھر کیوں کسی کو ہم ذلیل و رسوا کریں؟ یاد رکھو میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسی حدیث کے اندر جو میں نے پہلے مسئلے کے اندر نقل کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ برائیاں کرتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم سے اس قدر قریب پہنچ جاتا ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش سے زیادہ فاصلہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اتنا برا انسان ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایسی کوئی نیکی کرتا ہے کہ اس نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار جنتیوں میں کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اتنی بڑی حقیقت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو ہم اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیوں کر لیں کہ ہمارے سامنے جو گنہگار ہیں، ہمارے سامنے جو غلط ہے وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کا جو ایندھن بننے والا ہے، وہ تو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ یہ فیصلے کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہرگز نہیں عطا کیا۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، نفس کی دوسری بڑی خرابی جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے نیک ہونے کا مطلب ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو برے ہیں، جو غلط ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کی توہین اور تذلیل کریں۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ ایک چیز ہے غلط کو غلط کہنا، غلط کو غلط قرار دینا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو واضح کر کے کہنا کہ یہ غلط ہے، اور دوسری چیز ہے اس کی توہین کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی چیز کہ صحیح بات اس کو سمجھائی جائے، اسلامی شریعت کی سزا اس کو دی جائے، جو اسلامی شریعت کا حکم ہے وہ بتلایا جائے، یہ عین ایمان ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اس کو ذلیل و رسوا کرنا یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس حقیقت کو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی غامد کی ایک عورت، غامدی عورت نے مدینہ جیسے پاکیزہ معاشرے کے اندر زنا جیسا عظیم جرم کا ارتکاب کر لیا، اتنے خطرناک جرم کا ارتکاب کر لیا۔ جب اس کو سنگسار کیا جا رہا تھا، اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، گویا یہ تعبیر استعمال کی کہ تو ایک گندہ عورت کا خون مجھ پر گر گیا، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ناحق لوگوں کا مال ٹیکس کے نام پہ وصول کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور عورت کا واقعہ قبیلہ جوہینہ کی عورت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگسار کیے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں تو یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک ایسی عورت جسے جو ہے سنگسار کیا گیا ہے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لقد تابت توبہ، اللہ کی قسم ایک ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ اگر یہ توبہ پوری قوم کو تقسیم کر دی جائے، یا ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ کہ اگر مدینے کے 70 افراد میں تقسیم کر دی جائے تو ان 70 افراد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، برائی یقیناً بہت بری ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس برائی کی بنیاد پر آپ اس کی توہین اور اس کی تذلیل پر اتر آئے۔ اسلامی شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی۔ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے ایسی سچی توبہ کی ہے، حضرت معاذ اسلمی نے، کہ اگر مدینے والے سارے مدینے والوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے اگر ضرورت ہوتی تو ان ایک آدمی کی توبہ ان سب کے لیے کافی ہو جاتی. میرے بھائیوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی خرابی ہوگی اگر ہم نیک ہونے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم برے لوگوں کی توہین کر سکتے ہیں، ان کو رسوا کر سکتے ہیں، ان کو ذلیل کر سکتے ہیں، ان کو شرمندہ کر سکتے ہیں، ان کو بدنام کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہم نے سمجھا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے نفس کے دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ دو خرابیاں تھیں جن کا تعلق نیک لوگوں سے تھا. میں نے آپ کے سامنے یہ بات شروع میں کہی تھی کہ آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے میں 4 برائیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. ان میں سے 2 کا تعلق نیک لوگوں سے ہوگا اور 2 کا تعلق برے لوگوں سے ہوگا. یہ 2 خرابیاں نیک لوگوں کی خرابیاں ہیں جو برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. باقی 2 خرابیاں ایسی ہیں جن کا تعلق برے لوگوں سے. میرے بھائیوں، برے لوگ تو ویسے ہی برے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی خرابیاں، ان کے اپنے گناہ، ان کی اپنی برائیاں ان کے اپنے ساتھ لگی رہتی ہیں. لیکن 2 بڑی خطرناک خرابیاں اور برائیاں ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوتی. ایک تو وہ پہلے سے برے ہیں ہی، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. 2 خرابیاں ایسی بھی آپ کے سامنے نقل کروں. ان میں سے سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگ اپنے سامنے برے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ نیک لوگ برائی کو ختم کریں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی منکر کو دیکھے، شریعت کی ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اسے نہیں بدل سکتا، ہاتھ سے استطاعت نہیں، زبان سے بدلنے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر تب بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے برا سمجھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ، کمزور درجہ ہے. نیک لوگ جب برے لوگوں کو روکتے ہیں نا تو برے لوگوں کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ نیکی کو قبول نہیں کرنا چاہتے، نیکی کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اچھائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب اچھائی کو قبول نہیں کر سکتے تو ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے، نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اب اس شرمندگی کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ نیکی اور نیک لوگوں کو مذاق بنا لیا جائے. نیکی کو مذاق بنا لیں، نیک لوگوں کو مذاق بنا لیں، اپنے مذاق کا موضوع نیک لوگوں کو بنا لیں، اس طرح کہ نیک لوگ نیکی کرتے ہوئے شرمائیں، برے لوگ برائی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کریں. یہ وہ خرابی ہے جو برے لوگوں کے اندر نیک لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، آج اگر ہمارے نفس میں کوئی خرابی ہے، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، ہمارے اندر کوئی گمراہی ہے، ہمارے اندر کوئی بدعت ہے، ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس پر شرمندہ رہیں اور اس نیکی کے کرنے والے لوگوں کا احترام کریں. ہم اگر کسی برائی کا شکار ہیں، جو اس برائی سے محفوظ ہیں، ان کا احترام کرنا سیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بسا اوقات رکھا رہ سکتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. فرمایا اے اللہ کے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑا عذاب دے کر ہلاک نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا. نیک لوگ اگر موجود ہیں، وہ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو وقتی طور پہ روک کے رکھا ہو. اس حیثیت سے ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم برے ہیں تو نیک لوگوں کا احترام کریں. لیکن خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ برے لوگوں کے اندر، ان کے مزاج میں، ان کے نفس میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کو مذاق بنا لیتے ہیں، نیکی کو مذاق بنا لیتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرد کا کپڑا، پاجامہ وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھے. زمانے کا فیشن کچھ ایسا ہے کہ کپڑا جو ہے مرد
جتنا جو ہے مطلب لٹکائے پھرے، زمین پہ جتنا گھسیٹتا پھرے اتنا زیادہ آتی ہے۔ قیامت کے دن جہنم کے عذاب کی شدت ہی کیا کم ہوگی کہ مومن جن کا مذاق دنیا میں اڑایا گیا ہوگا وہ لوگ قیامت کے دن بیٹھے ان پر ہنس رہے ہوں گے تو ان کے عذاب کا کتنا زیادہ جو ہے مطلب کتنی شدت ہوگی عذاب کی، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ یہ پہلی وہ خرابی ہے جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہم اس پہ شرمندہ رہیں، ہم اس پہ نادم رہیں، ہم اس پہ پشیمان رہیں، ہم محسوس کریں کہ ہاں ہم غلط ہیں۔ کبھی نیک لوگوں کو مذاق نہ بنائیں، نیکی کو کبھی مذاق نہ بنائیں، کبھی طنز نہ کریں، کبھی جو ہے کسی آدمی کو اوپر جو ہے مذاق، کبھی جو ہے ایسا کوئی جملہ نہ کسیں جس کو جو ہے مذاق سمجھا جا سکے۔ آپ ہمیشہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ رہنا سیکھیں۔ یہ پہلی خرابی ہے جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری خرابی جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ وہ خرابی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگ برے لوگوں کے ساتھ جب جیتے ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ وہ برائی سے روکیں۔ اب نیک لوگ برائی سے روکتے ہیں تو برے لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ نیکی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی ضد میں آ کر، ہٹ دھرمی کا شکار ہو کر، کیا جس برائی سے روکنے والا آدمی ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کے سامنے زبردستی وہ برائی کر کے دکھلاتے ہیں۔ وہ برائی ہم زبردستی کر کے دکھلاتے ہیں۔ وہ آدمی ہمیں برائی سے روک رہا ہے، ہم برائی سے رکنا نہیں چاہتے اور اس کا روکنا ہمیں پسند نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ آدمی جیسے ہی نظر آیا ضد میں آ کر، شرارت میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطی، وہ گناہ اس کے سامنے کر کے دکھلاتے ہیں۔ یہ ان برائے لوگوں کی ایسی خطرناک غلطی ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خطرناک مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ تو منافق کا طریقہ ہے، یہ تو منافق کا طریقہ ہے کہ جب اسے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو تکبر اسے مزید گناہ کرنے پہ ابھارتا ہے، تکبر و غرور اسے مزید گناہ کرنے پہ ابھارتا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو ڈرنے کے بجائے وہ اور زیادہ غرور کا شکار ہو کر ضد اور ہٹ درمی میں آ کر اور زیادہ برائی کرتا ہے۔ اللہ کے میرے بھائیوں، دیکھو ہمارے اور آپ کے سامنے کتنے نہیں ہوتے، کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے نہ کرو، اگلے سال اور زیادہ زور و شور سے کر کے دکھلائے گا۔ ایک مسلمان بھائی ہے، اگر اسے کہا جاتا ہے بھائی یہ طریقہ غلط ہے، یہ سنت نہیں، سنت سے ہٹا ہوا ہے، اگلی بار ضد میں آ کر اور زیادہ زور دکھاتا ہے۔ کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مول تول کے اندر، بیوپار کے اندر، تجارت کے اندر فلاں معاملہ غلط ہے، اگلی مرتبہ اس کے سامنے مزید کر کے دکھلاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافق کا طریقہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو تکبر اسے مزید گناہ کرنے پہ ابھارتا ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم میں سے کسی نے ایسی غلطی کی، انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہی کافی ہے جو ہٹ اور دھڑمی میں اور ضد میں آ کر غلطی کرے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ آپ سے اگر گناہ ہوا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیک آدمی کو چڑھانے کے لیے یا ہٹ درمی میں آ کر، شرارت میں آ کر وہ غلطی کر کے دکھلائیں۔ یہ مزاج ہمارا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نفس کی خرابیاں بہت ہیں، نفس کی خرابیاں بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن آج کے اس خطاب میں مجھے آپ کے سامنے 4 بڑی خرابیوں کا تذکرہ کرنا تھا۔ دو خرابیاں نیک لوگوں سے متعلق تھیں، 2 خرابیاں برے لوگوں سے متعلق تھیں۔ نیک لوگوں کی 2 خرابیاں یہ کہ اپنی نیکی کے غرور کا شکار ہو جائیں، اور دوسری خرابی یہ کہ نیک ہونے کا مطلب یہ سمجھیں کہ برے لوگوں کی توہین کرنے کا حق انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ یہ 2 نفس کی خرابیاں جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور 2 خرابیاں جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی خرابی یہ کہ آدمی نیکی یا نیک لو آدمی کو مذاق بنا لے، یا دوسری خرابی یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر مزید گناہ کرے۔ یہ 2 ایسی خرابیاں ہیں جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 خرابیاں بھی اور اس جیسی اگر 40 خرابیاں بھی اگر ہمارے علم میں آتی ہیں
ان سے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور ایک معاشرے میں جہاں نیک و بد دونوں ساتھ ملتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے کر نیکی کی طرف بڑھیں گے، ہم جنت کی طرف بڑھیں گے، ہم اچھے انجام کی طرف بڑھیں گے، اس کی کوشش کریں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ نیک اور بد کا ساتھ رہنا نیک اور برے دونوں کے لیے نقصان دہ بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، اپنے نفس کی پاکیزگی، ہر طرح کی پاکیزگی، بالخصوص اپنے نفس کی پاکیزگی جس نے اختیار کر لی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی جو بے شمار خرابیاں ہیں ان ساری خرابیوں کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ 4 خرابیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ صبح و شام ہمارے معاشرے میں ہونے والی خرابیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفسوں کو اس قسم کی بیماریوں سے پاک فرمائے۔ اللہ تعالی جو باتیں میں نے کہی ہیں آج، ان پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب بھائیوں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اخیر میں آپ کی اس جمعیت اہل حدیث گجرات کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آ کر کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کہنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی یہ ساری کوششیں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ اپنے مضمون کو خوب نبھایا، دلوں کو گرمایا۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیشہ اس سلسلے میں دعا فرماتے اور امت کو دعا کرنے کی تاکید فرماتے، اللہم آتی انفسنا تقواہا، یا اللہ تو ہمارے نفسوں کو تقوی، تیرا خوف عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کو پاک کر، تیرے سوا نفس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا نگہبان اور نگہداشت رکھنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں نہ صرف اس کو سن کر اپنے حد تک محدود رکھنے بلکہ اس میسج کو یہاں سے لے جا کر اپنے گھر، بیوی بچوں اور یار دوستوں میں اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ اس نشست کے ہمارے دوسرے مہمان مقرر ہماری اس دعوتی فیلڈ کے ساتھی اور آپ تمام حضرات کے جانے مانے مقرر فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی، آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے اور ہمارے مرکزی عنوان کی ایک شق، ہمارا مرکزی عنوان ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب، اسی کے ایک شق امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ اس سلسلے کی گفتگو آپ سے کرنے کے لیے بالکل آپ کے روبرو تیار بیٹھے ہیں۔ میں اپنے نہایت ہی محترم دوست اور ساتھی اور قافلہ دعوت کے اس ہونہار داعی کو ہمارے درمیان سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے، مشغولیات کو چھوڑ کر یہاں اس بزم کو رونق بخشنے پر آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو مزید شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی نے 96 میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد اسلام کی مایہ ناز یونیورسٹی، عربی اسلامک یونیورسٹی
जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा से आपने 2002 में फरागत हासिल की और उसी वक्त से लेकर आज के दिन तक IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जिसके रईस हमारी आज की आखिरी नशिस्त के मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हफिज़हुल्लाह ताला हैं, उस इदारे से मुंसलिक रहे और बिहम्दिल्लाह इस इदारे के शोबे तहकीक के एक रुकन रकीन हैं और पीस टीवी जिससे आप तमाम हजरात मुतारफ़ हैं उसके मुस्तकिल स्पीकर हैं और ख़ुसूसी तौर पर उसमें चल रहे प्रोग्राम के सिलसिले फ़ज़ाइल आमाल, खुलासा कुरान, फ़ज़ाइल रमज़ान, क़यामत की निशानियाँ, इसमें लोग आपको बार बार देखते और सुनते हैं। आज तक कुछ हजरात ऐसे थे जो टीवी के पर्दे पर, स्क्रीनों पर आपको देखते थे। आज हमारी ये खुश नसीबी है और अल्लाह का करम है कि आज हमारी इस महफिल में आप हमारे रूबरू हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा शेख से तशरीफ़ लाएँ और अपनी आवाम से बात करें। फ़लियतफ़द्दल मशकूरा। कहा जाता है कि स्वीडन एक मुल्क है जो बहुत ज्यादा मालदार है, वहां पैसे वाले बहुत ज्यादा हैं। पैसा होने के बावजूद भी लोग अपने आप को मार रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। वो दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, दौलत की कोई कमी नहीं, औरत की कोई कमी नहीं, बंगले की कोई कमी नहीं, गाड़ी की कोई कमी नहीं। कमी किस चीज की है? क्यों वो अपने आप को मारना चाहते हैं? आप गरीब से मिलिए वो भी परेशान, मालदार से मिलिए वो भी परेशान। क्यों परेशान है? ज्यादा मालदार बनना है। ज्यादा मालदार क्यों परेशान है? सबसे बड़ा मालदार बनना है। परेशान है, परेशान है, परेशान है। घर में भी लोग परेशान है, बाल बच्चे से परेशान, मियां बीवी से परेशान, उस्ताद शागिर्द से परेशान। सभी लोग घबराहट में मुब्तला है। सुकून नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, अमन नहीं है। क्यों ऐसा? और हर आदमी को तलाश है अमन की, सुकून की। अमन कहां है? सुकून कहां है? शांति कहां है? दिल का चैन कहां है? बेकरारी को करार कहां है? यह करार है इस्लाम के दामन में, ईमान के दामन में। क्यों? इसलिए कि अमन शांति देने वाला कौन है? आप बंदूक के जोर पर शांति पैदा नहीं कर सकते हैं। आप बम के जोर पर शांति पैदा नहीं कर सकते हैं। आप लाठी के जोर पर शांति पैदा नहीं कर सकते हैं। आप लाठी के जोर पर जिस्मों पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते हैं। शांति देने वाला कौन है? दुनिया का कोई भी इंसान शांति आपको नहीं दे सकता है, चाहे जो भी हो जाए। दलील सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 126। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जल हाज़ा बलदन आमिना। इस आयत पर गौर कीजिए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे इस शहर को अमनो शांति वाला बना दे, तो अमनो शांति देने वाला अल्लाह है। उसके अलावा कोई भी आपको अमनो शांति नहीं दे सकता है। और यहां खाने पीने की बात से पहले शांति मांगी जा रही है। इसलिए हम और आप हमेशा अल्लाह ताला से मांगे, ऐ अल्लाह हमारे इस शहर को, ऐ अल्लाह हमारे इस गांव को, ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमनो शांति वाला बना दे। वही अमनो शांति देने वाला है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ लहू मिनस समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और ऐ अल्लाह, इन वालों को, यहां रहने वालों को फल वगैरह दे, खाने पीने का इंतजाम कर दे, जो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं। ये दो अहम चीज है। जो एक अल्लाह को मानते हैं
اور آخری دن پر یقین رکھتے ہیں اے اللہ ان کے لیے کوئی روزی روٹی کا انتظام کر دے. اسی آیت میں ہے. آپ غور کر لیجئے, سورہ قریش ہم اور آپ پڑھتے ہیں, سورہ قریش سورہ نمبر 106, لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. قریش جو ہے عادی ہو گئے سفر کرنے کے, جاڑے میں بھی سفر کر رہے ہیں, گرمی میں سفر کر رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے, وہی رب جس نے ان لوگوں کو کھلایا ہے. تو کھلانے والا اللہ ہے, پلانے والا اللہ ہے, اور وہی اللہ جس نے ڈر میں لوگوں کو شانتی دی ہے. تو شانتی دینے والا اللہ ہے. آپ غور کیجئے, اللہ کا دین, اس کے اندر بھی شانتی کا لفظ ہے. دین اسلام, آج کل لوگ کیا بولتے ہیں, اسلام شانتی کو ختم کرنے والا ہے. نہیں, اسلام شانتی لانے والا ہے, شانتی کو ختم کرنے والا نہیں ہے. امن کو لانے والا ہے, سکون کو لانے والا ہے, سکون پیدا کرنے والا ہے, سکون کو ختم کرنے والا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 یا آیت نمبر 19 کے اندر ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85, کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا اور قبول نہیں کیا جائے گا, آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے. تو یاد رکھیے, اللہ کا دین, دین اسلام شانتی والا دین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لوگوں کے لیے زحمت ہے, یعنی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آیا ہے. نہیں, اسلام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے, اور مسلمان دنیا کے لیے ایک ذریعہ ہے. جب تک اس دھرتی پر مسلمان ہیں اللہ اس دھرتی کو رکھے گا, اور جس دن اس دھرتی سے مسلمان ختم ہو جائیں گے اللہ اس دھرتی کو بھی ختم کر دے گا. اللہ کا دین, دین اسلام شانتی والا. اللہ کی خود ایک صفت ہے السلام, المؤمن. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 23, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں, تنہ تنہا وہی ہے, بادشاہ ہے, وہ تعریفوں والا ہے, سلام تمام عیبوں سے پاک ہے, وہ شانتی دینے والا ہے. اللہ کی صفت. اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. اللہ نے کیا کہا, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور اللہ کے دین پر جو لوگ چلتے ہیں ان کا نام کیا ہے, مسلمان, مسلمین, اس میں بھی شانتی ہے. تو مسلمانوں کا دنیا کے اندر رہنا دوسرے لوگوں کے لیے شانتی کا ذریعہ ہے. دلیل کیا ہے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78, وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے. اور شانتی, جنگ کے میدان میں بھی شانتی, وہاں بھی امن, سکون, شانتی. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَهُ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6, کہ جنگ کے میدان میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے تو آپ کو صحیح جگہ پہ چھوڑنے جانا پڑے گا, یعنی اس آدمی کو کوئی ٹچ نہ کرے, وہاں بھی شانتی. جہاں بھی دیکھیے اسلام شانتی پیدا کرتا ہے, دل میں بھی شانتی, سماج میں بھی شانتی, سکون, جنگ کے میدان میں شانتی. تو اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جو شانتی کو پیدا کر سکے. دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں, دعویٰ سبھی کرتے ہیں کہ شانتی شانتی, سکون سکون سکون, لیکن کیسے پیدا ہو سکون؟ ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارے دل کی دنیا آباد ہو جائے, سب لوگ صحیح ہو جائیں, سیدھے راستے پر آ جائیں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے, جو آدمی چاہتا ہے, جو زیادہ گھبرایا ہوا ہے, پریشان حال ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, لیکن دل کی دنیا آباد نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, اچھے خاصے لوگ, پیسے والے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مار رہے ہیں. کیوں؟ دل آباد ہونا چاہیے, اور دل کو آباد کرنے والا, دل کو سکون پہنچانے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا, سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا, ظلم کو نہیں ملایا, انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو ایمان سب سے اہم چیز ہے, ایک اللہ کو ماننا ہے. اب میں پوچھتا ہوں,
परेशान हाल की परेशानी को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह। मुसीबत में काम आने वाला कौन है? अल्लाह। खजाने का मालिक कौन है? अल्लाह। लोगों को देने वाला कौन है? अल्लाह। किसी को इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह। किसी को जलील करने वाला कौन है? अल्लाह। हर चीज की भलाई किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। जब परेशान हाल उसको पुकारते हैं तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को सुनता है, और अल्लाह सुनता है तो यहां भी देता है, और यहां नहीं दिया तो वहां के लिए जमा करके रखता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत दी है, ईमान की दौलत दी है। यह सबसे बड़ी दौलत है। ये जिसको मिल जाए उसको सुकून हासिल हो जाए, और जिसको नहीं मिला है उसे सुकून हासिल नहीं है। हम और आप जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। आज पूरी दुनिया को तलाश है अमन की, शांति की। पैगाम यही है कि वो अपने दिलों में एक अल्लाह पर ईमान ले आए। शांति मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में खुदकुशी करने वाले लोग ज्यादा है या कम है? बहुत कम लोग। जो जाहिल जट लोग हैं वही अपने आप को मारते हैं। मुसलमानों के लिए क्या है? लाख परेशानी आए, लाख तकलीफ आए, मुसीबत आए, अल्लाह ने अगर लिखी है तो वही अल्लाह दूर करेगा। यह आजमाइश है, हमारे गुनाहों की वजह से है। वो तकदीर पर भरोसा करता है। दिल की दुनिया को आबाद करना है तो हमें और आपको तकदीर पर भरोसा करना होगा। तकदीर का जो लिखा है वो हो रहा है, हमने तो कोशिश की है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 8, जिब्रील अमीन आए, पूछा ईमान क्या? बताइए। अंतु अमीना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर व तुअमीना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। आप एक अल्लाह पर ईमान ले आइए। तने तना अल्लाह है, हर चीज अल्लाह ताला ही की चलेगी, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चल सकती है। किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरी दिन पर ईमान, फिर इसी तरह तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान। ये अगर दिल में बैठ जाए तो आदमी कामयाब है। तो दिल की दुनिया को आबाद करना है तो आप तकदीर के फैसले पर राजी रहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा दिल आबाद नहीं हो सकता है। आजकल लोग कहते हैं ये घबराहट में इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सुकून हासिल कर रहे हैं। कोई फिल्म देखने चला जा रहा है, कोई पार्कों में घूम रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, कोई फिल्म देख रहा है ताकि सुकून मिल जाए। सुकून मिलेगा ही नहीं बल्कि टेंशन और बढ़ेगा। अरे सुकून कब हासिल होगा? परेशानी कब खत्म होगी? अल्लाह को याद करने से। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। न दौलत से, न दुनिया से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। इसलिए अल्लाह को याद कीजिए। जो जितना ज्यादा अल्लाह को याद करेगा वो उतने ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाएगा। आपको मालूम है सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सबसे बड़ा पहलवान कौन है? अरे सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने आप को पछाड़ दे। वो पहलवान नहीं अखाड़े के अंदर गए दूसरे पहलवान को पछाड़ दिया, नहीं। एक शेर पर गौर कीजिए, नहंगो अजदहा व शेर नर मारा तो क्या मारा। इसका तर्जुमा करूंगा, नहंगो अजदहा व शेर नर मारा तो क्या मारा। आपने मगरमच्छ को मारा, आप बहादुर नहीं है। आपने शेर को मारा, आप बहादुर नहीं है। आपने अजदहा सांप को मारा, आप बहादुर नहीं है, आप ताकतवर नहीं है। नहंगो अजदहा व शेर नर मारा तो क्या मारा। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। जिसने अपने नफ्स को मार लिया, जो बुराई की तरफ उभार रहा है, बेवकूफ बनाने की तरफ उभार रहा है, गलत काम की तरफ उभार रहा है, जिसने उसको दबा दिया वो सबसे बड़ा बहादुर है, वो सबसे बड़ा मुजाहिद है। तो ये करना पड़ेगा तब हमारे दिल की दुनिया आबाद होगी। कैसे दिल की दुनिया आबाद होगी? आप देखते नहीं है, जब तक हम और आप हक बात पर जमे नहीं रहेंगे दिल में सुकून नहीं मिलेगा। हक बात पर जमे रहिए। एक अल्लाह को मानना है। अब उस रास्ते में जितनी भी तकलीफ आएगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार। पढ़ना है, पढ़ लीजिए वाकया। अम्मार को देख लीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हु, यासिर को देख लीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुमैया को देख लीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हा, बिलाल को देख लीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या है? बिलाल है,
کالے کلوٹے غلام ہے، کس طریقے سے دھوپ میں لٹا دیا گیا ہے اور کس طریقے سے پتھر رکھ دیا گیا ہے، مارا جا رہا ہے اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. کیوں؟ ایک اللہ پر ایمان لا. بھائیو، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے نا تو سمجھ جائیے صحابہ کا ایک دور یاد آ جائے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ پہلی عورت ہے. میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے پڑھنا ہے سمیہ کی سیرت پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالی عنہا. بوڑھی عورت ہے، ابو جہل مارتا ہے. اتنا ہی نہیں، ایک ہاتھ وہاں باندھ دیتا ہے، ایک ہاتھ ادھر باندھ دیتا ہے، پاؤں کو الگ باندھ دیتا ہے. ایک پاؤں ایک اونٹ کے پاس، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کی طرف باندھ دیتا ہے اور مارتا ہے. کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے. لیکن قربان جائیے اس عورت کی ہمت پر. اگر مردوں نے بھی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے تو عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں. کہا ابو جہل سب کچھ کر سکتے ہو لیکن دل میں جو دنیا آباد ہے اسلام کی، ایمان کی جو محبت ہے، اس کو تم نکال نہیں سکتے. یاروں اس کو پیدا کرنا ہے. حالات دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ہونے دیجئے. ہر زمانے میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے. جہاں حق اور باطل ہیں ایک ساتھ تو چلیں گے ہی. جہاں حق ہے حق والے ہیں، جو غلط ہیں وہ غلط تو چل ہی رہے ہیں. سیدھا چلتے رہیں گے، ہمیں ساتھ ساتھ چلنا ہے. اگر برے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں استقامت کے ساتھ حق پر جمے رہنا ہے. ایک حوالے سے بات کروں گا. صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 3005. صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ چیز جب آ جائے گی تو دل کی دنیا آباد ہو جائے گی. پھر گھبرائیں گے نہیں. ارے لاکھ ٹینشن ہے، گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اس طرح تو آتے رہا ہے، لوگوں کو ایسا کیا گیا. پہلے تو لوہے کی کنگھی سے پورا جسم چھیل دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی دین کو دل سے نکال نہیں سکتے تھے. واقعہ سن لیجیے. صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا اور ایک کاہن تھا. کاہن مطلب جوتشی. جاتے نا ہاتھ دکھانے، ارے بابا دیکھو میری قسمت کیسی ہے، تو چونا لگا دیتے. او تیری قسمت تو بڑی اچھی ہے، تو بہت خوبصورت عورت سے تیری شادی ہو جائے گی، تو راتوں رات مالدار ہو جائے گا. ارے کچھ نہیں، اگر ویسا ہی ہوتا تو وہ خود مالدار ہو جاتا، ہم کو کیوں بتا دیتا؟ تو ہم اور آپ چونا لگوانے کے لیے جاتے ہیں. تو بادشاہ جو ہے اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا. اب جادوگر بیمار پڑنے لگا، اب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. تو جادوگر نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت ایک لڑکا دے دیجئے، میں اس کو سکھا دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، لڑکے کو دیا گیا. نوجوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کبھی بڑا پیغام ہے اور نوجوانوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. نوجوانوں کی کافی تعداد نظر آ رہی ہے. کس طریقے سے جھیلنا گوارا ہے، دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. سب کچھ لٹ جائے، اگر اسلام ہمارے سینے میں موجود ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں لٹایا ہے. سن لیجیے. ٹھیک ہے، بچہ جاتا سیکھتا، جادوگری سیکھتا، پھر مولوی صاحب کے پاس جاتا، وہاں بھی سیکھتا. ایک مرتبہ کیا ہوا، راستے پر ایک سانپ آ گیا. اب ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، آ جانے رہے. تو لڑکے نے یہ کہا آج میں دیکھ لیتا ہوں مولوی صاحب کا علم اچھا ہے یا جادوگر کا علم اچھا ہے. پھر اس نے کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ. اے اللہ تیرے نزدیک اگر مولوی صاحب کا علم اچھا ہے نا تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ چلنے لگیں. مارا، پتھر، جانور مر گیا. ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر گئے. اب یہ بادشاہ کے پاس جو جاتا تھا وہ لڑکا پہنچا مولوی صاحب کے پاس. کہا دیکھیے مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہوا، ایسا ایسا میں نے کیا. کہا بیٹا تیری شان بڑی اونچی ہوگی، تیری شان بڑی اونچی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ہاتھ پر تاثیر رکھ دی. کون سی تاثیر؟ وہ اندھے کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی شرط پر صحیح کر دیتا تھا. آپ ایک اللہ کو مان لیجئے، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کو لوٹا دے گا. تو بھائی اندھے کو کیا چاہیے؟ اندھے کو آنکھ چاہیے. ارے جس کے پاس ماں باپ ہیں ان کو ماں باپ کی عزت کا پتہ ہے ہی نہیں. جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے وہ اہمیت جانتے ہیں. ہمارے پاس آنکھ ہے، ہم آنکھ کی قدر نہیں کرتے ہیں. جو اندھے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے. بادشاہ کے دربار میں ایک اندھا تھا. اندھے کو پتا
لانے کی شرط پر دعا کر دیتا ہے تو آنکھ آ جاتی ہے, لوگ دیکھنے لگتے ہیں. اب وہ تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا تو لڑکے